بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے جو فوائد ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ کسی اور کی زبانی آپ کو سناؤں گا، جو انتہائی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں پودینہ کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو میں سناؤں گا. ابھی میں آپ کو پودینہ لگانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پودینہ لگانے کے لیے انتہائی سخت سردی میں لگانا سود مند نہیں ہوتا، انتہائی گرمی ہو تو بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہترین موسم یہ ہوتا ہے کہ پودینہ کے جو فوائد ہیں وہ بہترین طریقے سے ہمارے محترم جناب سبحان عطاری صاحب نے اس کو بیان کیا ہے. میں نے سوچا کیوں نہ انہی کی ویڈیو آپ کو سناؤں، سن کر دل خوش ہو جائے گا آپ کا. پودینہ کے کتنے فوائد ہیں بذات خود آپ ان سے سنیں. ارے جی پودینے کی تو کیا ہے بات. اٹ از لوڈڈ ود میڈیسنل بینیفٹس. بڑے طبی فوائد ہیں اس کے. اینڈ اٹس اے نیچرل کولنٹ. ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ. اور پودینہ ویسے کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. سب سے بہترین چیز اس پودینے میں اس کا خاص ذائقہ ہے. تحقیقات کے مطابق پودینے کا پیسٹ منہ پہ لگانے سے، اس کو سونگھنے سے اور اس کے کیپسول بنا کے کھانے سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں. پودینہ انسانی تاریخ میں استعمال ہونے والی قدیم ترین جڑی بوٹی ہے. اس کو حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. گھر میں بآسانی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اور جہاں یہ پودا لگتا ہے وہاں سے ناپسندیدہ کیڑوں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے. پودینے کا ایکسٹریکٹ یعنی جوس یہ پیٹ کے کیڑوں میں بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ ایپیٹائزر بھی ہے. کھانے سے پہلے لیں گے نا تو بھوک کھل کے لگے گی. اٹس اے پاورفل ایڈیپٹوجینک ہرڈ، یعنی اس کا تیل بام وغیرہ سر کے ہوئے سکن کی ٹون کو بہتر کرتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ جو جلد میں ایک ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم، پیٹ میں درد، کھٹی ڈکاریں، بد ہضمی، بلوٹنگ، گیس وغیرہ کے مسائل میں باقاعدہ تحقیقات سے ثابت ہے یہ کو سونگھنا یادداشت کو اچھا کرتا ہے. فرسٹریشن، ٹینشن اور تھکن کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. پودینے کی چائے نزلہ زکام اور ڈھیروں بیماریوں میں زبردست چیز ہے جناب. کیسے بنانی ہے؟ مارچ اپریل کا موسم بہت زبردست ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ بارش کا موسم ہو اس موسم میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور ایسے جیسے یہ جو موسم ہے اکتوبر کا مہینہ ہے، سپتمبر ہے، اکتوبر ہے، اس میں بھی آپ لگا دیں. اگر چونکہ کراچی میں جہاں سخت سردی پڑنے لگی ہے یا سردی ہے وہاں تو لگانا زیادہ سود مند نہیں ہوگا، لیکن ایسی جگہ جہاں ابھی سردی نہیں پڑ رہی ہے جیسے کراچی ہے کے طور پر بریانی اگر پودینہ نہ ہو تو بریانی کا ذائقہ دو بالا نہیں کر سکتے. بریانی تو بن جائے گی لیکن اس کا ذائقہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح لوگ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے بریانی ہو یا شربت ہو یا اس کے علاوہ چٹنی ہو، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پودینہ کے بغیر ادھوری رہتی ہیں. اس لیے آج میں نے سوچا کیوں نہ پودینہ کے حوالے سے بات کروں. کچھ دن پہلے ہمارا پودینہ زوال پذیر ہوا. میں نے اس کو بالکل سرے سے اکھاڑ کر یہاں سے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو لگا دیا ہے. لگانے کے حوالے سے میں نے سوچا تھوڑی سی معلومات آپ لوگوں کو فراہم کروں. ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ اس حوالے سے میں جو کچھ آپ کو بتاؤں تاکہ احسن طریقے سے میں دکھا سکوں. ایک ہاتھ میں کیمرہ، ایک ہاتھ میں چیزیں ہو تو اس کو احسن طریقے سے بتانا مشکل ہوتا ہے. اب ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے. یہ دیکھیں یہ شاخ ہے، یہ مضبوط شاخ ہے، پختہ شاخ ہے، اس میں سختی ہے. اسی کے مقابلے میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہ حصہ اگر توڑ کر آپ لگائیں گے تو اس حصے میں وہ سختی نہیں چل رہا ہے کہ مٹی کو پوری طرح ہم نے تیار کیا ہے. اس میں بالو مٹی ہے، اس کے اندر سڑے ہوئے گوبر ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کر کے اب یہاں پودینہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا. نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور شیئر بھی کیا کریں کیونکہ بڑی معلوماتی چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ نے پہچان لیا ہوگا، بہت یونیک چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے جو فوائد ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ کسی اور کی زبانی آپ کو سناؤں گا. جو انتہائی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں پودینہ کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو میں سناؤں گا. ابھی میں آپ کو پودینہ لگانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پودینہ لگانے کے لیے انتہائی سخت سردی میں لگانا سود مند نہیں ہوتا، انتہائی گرمی ہو تو بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہترین موسم یہ ہوتا ہے کہ آپ مارچ میں لگائیں. مارچ اور
अप्रैल में, मार्च अप्रैल का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है इसके लिए। इसके अलावा बारिश का मौसम हो उस मौसम में भी आप लगा सकते हैं। और ऐसे जैसे ये जो मौसम है अक्टूबर का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, इसमें भी आप लगा दें। अगर चूँकि कराची में जहाँ सख्त सर्दी पड़ने लगी है या सर्दी है वहाँ तो लगाना ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह जहाँ अभी सर्दी नहीं पड़ रही है जैसे कराची है, यहाँ अक्टूबर के महीना, ये अक्टूबर का इख्तिताम होने वाला है लेकिन यहाँ सर्दी नहीं होती, तो अभी अगर आप लगाएंगे तो मुझे यकीन है कि अभी कम से कम यहाँ कराची में सर्दी आने के लिए 25 दिन, एक महीना और चाहिए होगा। तो अभी अगर पुदीना आप लगा देते हैं तो गोया आपने गर्मी के मौसम में, ऐसी गर्मी के मौसम में कि जिस वक्त कोई बहुत सख्त गर्मी नहीं है, इसमें आप पुदीना लगा देंगे तो आपको जाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सर्दी में भी आपको पुदीना इस्तेमाल करने को मिलेगा। और ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नामुकम्मल हैं। मिसाल के तौर पर बिरयानी, अगर पुदीना ना हो तो बिरयानी का जायका दोबाला नहीं कर सकते। बिरयानी तो बन जाएगी लेकिन उसका जायका उस तरह नहीं होता जिस तरह लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए बिरयानी तो हो या इसके अलावा चटनी हो, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पुदीना के बगैर अधूरी रहती हैं। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना पुदीना के हवाले से बात करूं। ये हमारा गाला है, पुदीना से भरा रहता था, लेकिन चूंकि अभी कुछ दिन पहले हमारा पुदीना ज़वाल पजीर हुआ, मैंने उसको बिल्कुल सिरे से उखाड़ कर यहाँ से फेंक दिया। फेंकने के बाद कल हमारा जावेद के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको लगा दिया है। लगाने के हवाले से मैंने सोचा थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को फराहम करूँ। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस हवाले से मैं जो कुछ आपको बताऊं ताकि आसान तरीके से मैं दिखा सकूं। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में चीज़ें हो तो उसको आसान तरीके से बताना मुश्किल होता है। अब हमारा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखें, ये शाख है, ये मजबूत शाख है, पुख्ता शाख है, इसमें सख्ती है। इसी के मुकाबले में अगर हम यूं कहें कि ये हिस्सा अगर तोड़कर आप लगाएंगे तो इस हिस्से में वो सख्ती नहीं है, वो जान नहीं है, जड़ पकड़ने की वो सलाहियत नहीं है जो इसके अंदर मौजूद है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब पुदीने की शाखों को लगाएं तो पुदीने की जो शाख है उसके अंदर सख्ती हो, उसके अंदर गोया मजबूती हो, उसके वो गोया पुरानी शाख हो। अगर बिल्कुल नई शाख आप लेकर लगाएंगे तो इसमें कामयाबी नहीं होती है, इल्ला ये कि चंद एक शाखें हो जाएं, वरना आम तरीके से ऐसा नहीं होता। अब ये जो शाख है आप इसको देख रहे हैं, ये बहुत पुख्ता शाख है। इसको जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो बड़े आम तरीके से ये हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि पत्ते उसके अंदर मौजूद हों। इसके डंडे अगर आप सिर्फ लगा देते हैं तो भी हमारा पुदीना बड़े आराम से हो जाता है। ये ज़्यादा नखरे नहीं दिखाता, बड़े आराम से हो रहा होता है और इसको ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मिट्टी में लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंच आप गहरा करें किसी चीज़ से, आप उंगली से सुराख मारें। मिट्टी नरम होना चाहिए, ये मिट्टी बिल्कुल नरम है। देखिए मैंने उंगली इसके अंदर डाल दी है, पूरी उंगली हमारी इस मिट्टी के अंदर चली गई। इससे पता चल रहा है कि मिट्टी को पूरी तरह हमने तैयार किया है। इसमें बालू मिट्टी है, इसके अंदर सड़े हुए गोबर हैं, उसके बाद हमने इसको तैयार करके अब यहाँ पुदीना मुकम्मल तरीके से लगा दिया है। 1 महीने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बेहतर तरीके से हमारा पुदीना हो रखा है। अब इसको क्या करना है, 2 इंच आपने अंदर किया, अंदर करके इसको मिट्टी दबा दें। तो इस तरीके से आप अगर लगाएंगे पुख्ता किस्म की शाख को तो आप देखेंगे 100% आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने नई नई शाखों को लगा दिया, चूज़े शाखों को लगा दिया है तो इससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पुदीना ऐसी चीज़ है, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। रोज़ाना घर में किसी न किसी काम में इस्तेमाल किया जाता है। चटनी के हवाले से, बिरयानी के हवाले से, शरबत के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से पुदीने को इस्तेमाल करते हैं। पुदीना, खुश्क पुदीना भी बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है। कुछ मौसम ऐसे होते हैं कि जिसमें आम तरीके से पुदीना दर महंगा हो जाता है। तो जिन दिनों पुदीना बिल्कुल सस्ता हो जाए मार्केट में, आप 2, 4, 10, 20 गड्डियां लें और लेकर उसको खुश्क कर दें, खुश्क करके जार में भर कर रख दें। और जिन दिनों में पुदीना न मिले या बहुत ज़्यादा महंगा हो, 40 और 50 रुपए छोटी छोटी गड्डियां हो, तो उन दिनों आप खुश्क पुदीने को जहां भी इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई कबात की बात नहीं है। ये हमारा 10 बाई 12 का ये गाला है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर हमने 2-3 साल से पुदीना लगा रखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि फिर हमें सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि हमारे अलावा हमारे दोस्त अहबाब, अजीज़ अकारिब, हमारे अजीज़, हमारे भाई बहन, हमारे बेटी दामाद, ये लोग आते हैं और आकर ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 घर की ज़रूरतें पूरा साल पूरा कर रहा होता है। ये 10 बाई 12 का गाला है। तो जब इसमें ये ज़वाल पजीर होता है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, निकाल के नए सिरे से फिर लगा देता हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। इतना ज़्यादा जड़ इसके अंदर हो जाता है कि फिर वो आपस में ही एक दूसरे से उलझ कर इनको एक दूसरे को पनपने में दुश्वारी और परेशानी क्रिएट करते हैं। तो
تو اس وجہ سے اس کو سال میں ایک دفعہ نکالیں، سب کو نکال کر اس کے جڑوں کو نکالیں اور نکال کر پھر اس کے اندر نئے سرے سے شاخوں کو لگائیں. انشاءاللہ العزیز پورا سال آپ کو پودینہ استعمال کرنے کو ملے گا. پودینہ کے جو فوائد ہیں وہ بہترین طریقے سے ہمارے محترم جناب سبحان عطاری صاحب نے اس کو بیان کیا ہے. میں نے سوچا کیوں نہ انہی کی ویڈیو آپ کو سناؤ، سن کر دل خوش ہو جائے گا آپ کا. پودینہ کے کتنے فوائد ہیں بذات خود آپ ان سے سنیں. انشاءاللہ العزیز پودینہ کے حوالے سے آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا، آپ کی رغبت میں اضافہ ہوگا. آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے ہر اس چیز میں کہ جس میں پودینہ کی ضرورت ہوتی ہے پودینہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کے فوائد کو سننے کے بعد اس کو ضرور بالضرور استعمال کریں گے. تو آئیے ان کی ویڈیو کو ہم سنتے ہیں جس سے ہمیں پودینہ کے فوائد کا بہت بہتر طریقے سے اندازہ ہوگا اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا. تو اس ویڈیو کو آپ سنیں. چٹنی ہو یا رائتا، تازہ ہو یا سوکھا ہوا، چائے ہو یا ٹوتھ پیسٹ ماؤتھ واش، منٹ مارگریٹا ہو یا سلاد، ارے جی پودینے کی تو کیا ہے بات. 100% آپ کو کامیابی ملے گی. بینیفٹس، بڑے طبی فوائد ہیں اس کے. اینڈ اٹس اے نیچرل کولنٹ، ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ. اور پودینہ ویسے کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے. اٹس اے ماؤتھ فریشنر. لیکن سب سے بہترین چیز اس پودینے میں اس کا خاص ذائقہ ہے. تحقیقات کے مطابق پودینے کا پیسٹ منہ پہ لگانے سے، اس کو سونگھنے سے اور اس کے کیپسول بنا کے کھانے سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں. پودینہ انسانی تاریخ میں استعمال ہونے والی قدیم ترین جڑی بوٹی ہے. یہ جھاڑی دار اور خوشبودار پودا 2 سے 3 سال میں ختم ہو جاتا ہے. 13 سے 24 ورائٹیز ہیں اس کی اور سارا سال ہی اویلیبل رہتا ہے. اس کو حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، گھر میں بآسانی آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اور جہاں یہ پودا لگتا ہے وہاں سے ناپسندیدہ کیڑوں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے. پودینے کا ایکسٹریکٹ یعنی جوس یہ پیٹ کے کیڑوں میں بڑا فائدہ مند ہے اور یہ ایپیٹائزر بھی ہے. کھانے سے پہلے لیں گے نا تو بھوک کھل کے لگے گی. اٹس اے پاورفل ایڈیپٹوجینک ہرڈ، یعنی اس کا تیل بام وغیرہ سر کے درد میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے. اینڈ اٹس اے بلیسنگ فار یور اسکن، جلد کے لیے بڑی نعمت ہے. اس میں سیلیسیلک ایسڈ اور وائٹامن ڈی یہ ایکنی یعنی دانوں کو ختم کرتی ہے. اور یہ جو سیبم آئل قدرتی تیل جلد سے نکلتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. جلد کی نمی کو برقرار رکھتے ہوئے سکن کی ٹون کو بہتر کرتی ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ جو جلد میں ایک ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتی ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم، پیٹ میں درد، کھٹی ڈکاریں، بد ہضمی، بلوٹنگ، گیس وغیرہ کے مسائل میں باقاعدہ تحقیقات سے ثابت ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل 4 ہفتے پیپرمنٹ آئل استعمال کرتے رہے انہیں ان امراض میں افاقہ ہوا. اور پھر یہ جو پورا گٹ ہوتا ہے جہاں سے کھانے نے گزرنا ہے پودینہ اس سارے کی صفائی کر دیتا ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق پیپرمنٹ یعنی پودینے کو سونگھنا یادداشت کو اچھا کرتا ہے. فرسٹریشن، ٹینشن اور تھکن کے لیے بھی بڑا زبردست ہے. پودینے کی چائے نزلہ زکام اور ڈھیروں بیماریوں میں زبردست چیز ہے جناب. کیسے بنانی ہے؟ 1 کپ پانی میں 12 سے 14 پتے پودینے کے ڈال لیں اور ابالیں. جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو استعمال کریں. کالی مرچ پاؤڈر اور شہد بھی ڈال لیں، فائدہ مزید بڑھ جائے گا. منٹ مارگریٹا زبردست مشروب ہے، صحت بخش اور طبی فوائد سے بھرا. منٹ مارگریٹا بنانے کے لیے آسان اور بہترین نسخہ ہے. پودینے کے پتے ہوں، پانی ہو، کالا نمک، نیمبو، شیکر میں اس کو ہلائیں اور تناول فرمائیں. روزانہ بھی پی سکتے ہیں. تو پودینہ کھائیے، صحت مند رہیے. سن لیا آپ نے ماشاءاللہ سے کتنے بہترین طریقے سے انہوں نے احسن طریقے سے پودینہ کے فوائد کو گنوائے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پودینہ کے فوائد ہیں. ایک نشست میں بندہ کوئی 10-5 منٹ میں پودینہ کے فوائد کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہت بہتر طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ہمیں بھی ایسی چیزیں آرگینک چیزیں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زمین نہیں، ہم کیا کریں؟ تو 2x2 کا گملہ لے لیں. گملہ کو لے کے اس طرح کے پختہ شاخوں کو آپ لگائیں اور لگانے کے بعد ان گویا پختہ شاخوں کو لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے پورا سال آپ کو پودینہ ملے گا. 2x2 کا گملہ آپ کی کفالت کے لیے، آپ کے گھر کی ضرورت کے لیے انف ہے، بہت زیادہ ہے. اگر آپ کسی کو دینا ہے تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے 2-4 گملوں میں لگانا پڑے گا. اگر ایک گملہ 2x2 کا گملہ ہے، 2x2 سے مراد یہ ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی 2x2 فٹ ہو
اور اس کے اندر آپ لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. تازہ تازہ پودینہ، شربت بنانا ہو، چٹنی بنانی ہو، بریانی میں ڈالنا ہو، تازہ پودینہ نکالا اور نکال کر آپ نے ڈال دیا. گملے کی تیاری کے لیے کوئی خاص ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. بالو مٹی لے آئیں، ہر نرسری میں آپ کو بالو مٹی مل جاتی ہے. بالو مٹی لے آئیں اور اس کے ساتھ سڑے ہوئے گوبر بھی ان کے یہاں مل جائے گا. لے آئیں لا کر گملے میں، گملے کو فل کریں، فل کر کے اس کے اندر اس طرح کے پودینے لگا دیں. اگر آپ کو دستیاب نہ ہو کہیں تو مارکیٹ سے لے لیں، لیکن جب مارکیٹ سے لینے جائیں تو اس گڈی کا انتخاب کریں جس گڈی میں اس کے ڈنڈے سخت ہوں، ایسے مضبوط ڈنڈے ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ بالکل چوزا ہو، اس طرح کا ہو. اگر ایسی گڈی آپ لے کر آئیں گے تو پھر آپ لگائیں گے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید آپ کو 20% کامیابی ملے. لیکن اگر ایسی شاخوں کو لے آئیں گے چن کر، کیونکہ آپ کو لگانا ہے، استعمال نہیں کرنا، کھانا نہیں ہے، لگانا ہے، تو ایسی گڈی کا ایسی گویا گڈی لے کر آئیں، ایسی شاخوں کو لے کر آئیں، لا کر آپ اپنے گملے میں لگا دیں. اس کے پتوں کو استعمال کر دیں، شاخوں کو آپ اس کے اندر لگا دیں. انشاءاللہ العزیز ہمیں یقین ہے کہ پورا سال پھر آپ کو پودینہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وما علینا الا البلاغ.